دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی طرح کے وہ لوگ جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ ان کے اعمال میں زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، اور جب ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ ان سے سورہ الفجر کی 4 آیات سناتے ہیں ان کو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے اطمینان والی روح، چل اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اور میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ اب آپ اس بات کا ادراک کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن یہ اتھارٹی دیں، فار این ایگزامپل، کہ آپ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ آپ کے قریب ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جس کو چوز کرنا چاہیں اپنا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں، اور اگر وہ فیئر ہو کے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے، یا فیئر ہو کے آپ کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کو جج کرے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ چلیں اس کو ہم تھوڑا ایزی کر لیتے ہیں، ہاں آپ کی والدہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے آپ کا نامہ اعمال، تو کیا آپ چوز کریں گے کہ آپ کی سزا و جزا آپ کے اعمال کی بنیاد کے اوپر آپ کی والدہ کو اس کا حق دیا جائے یا اللہ کو دیا جائے؟ آپ کس کو چوز کریں گے؟ ڈیفینیٹلی تمام کائنات کے لوگ اللہ کو چوز کریں گے۔ اس کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ جب ہم اس کو اس جانب سے دیکھتے ہیں تو ہم لازمی طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارا فیصلہ کرے آخرت کا۔ تو وہ اللہ اس کائنات میں تمام محبتوں سے زیادہ محبت کا حقدار ہے، جو آپ کو اس لیول کے اوپر رکھتا ہے کہ آپ ذاتی طور پہ اگر کسی کو چوز کرنا چاہیں تو بھی اپنے کسی مقرب لوگوں کو چوز نہیں کریں گے، اپنے آخرت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو اس زندگی کو بھی آپ اسی طرح گزاریں جس طرح آپ کا وہ رب جو ہے وہ آپ کو چاہتا ہے، تاکہ آخرت میں آپ کو وہ ملے جو آپ چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔